ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو عجیب سی ایک اداسی سی اور ایک عجیب سی چیز آنے لگتی ہے جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، نامعلوم سی وجہ ہوتی ہے. ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مثلا میرے جیسا مصروف بندہ سوچ نہیں سکتا فارغ ہونے کا، لیکن اس کے باوجود میرے دل کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے وہ لگتا ہے. وہ دیکھتا ہے ادھر سے بھی نہیں پکڑا جا رہا، ادھر سے بھی نہیں، ادھر سے اور کچھ نہیں تو اداس ہی کر دو. تو غمگین رہے گا تو کوئی جوش جذبے سے تو کام نہیں کرے گا نا بندہ، ہے نا؟ اس سے فوراً سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے. شیطان خوف دلاتا ہے، شیطان غمگین کرتا ہے بندے کو. اگر آپ معوذتین کو دیکھیں، دونوں صورتوں کو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الفلق میں آپ دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کتنے شر بیان ہوئے؟ ما خلق، غاسق، نفاسات اور حاسد، 4. ٹھیک ہے. اب دیکھیے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کتنے شر بیان ہوئے؟ من شر الوسواس الخناس. شر کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ 1 دفعہ. الفلق میں 4 دفعہ آیا اور یہاں 1 دفعہ آیا. وہاں اللہ کی صفات کتنی آئی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق 1 دفعہ، رب الفلق آیا. اچھا اس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. 3 صفات اللہ کی آئی ہیں. اور پھر کیا کہا گیا؟ من شر الوسواس الخناس. اچھا اب آپ غور فرمائیے کہ قل اعوذ برب الفلق، ایک رب اور جتنے بھی شر ہیں ان سب کے لیے بس وہ رب کا لفظ کافی ہے. رب کافی ہے میرے لیے، حسبی ربی جل اللہ. اچھا جب شیطان کی بات ہوئی تو رب کی کتنی صفات بیان ہوئی؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. 3 دفعہ رب کا ذکر آ رہا ہے یہاں. اور مقابلہ کس سے ہے؟ بس ایک شر سے ہے یہاں، اور وہ کیا ہے؟ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شر ہے نا، کس کا؟ شیطان کا. یہ بہت بڑا شر ہے. ہم اس کی حقیقت کو عام طور پر ریئلائز ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں. ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ہم کبھی کسی کو بلیم کر دیں گے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. حالانکہ یہ جتنی نیگیٹیوٹی ہے ہمارے اندر وہ ساری شیطان کی طرف سے آتی. قرآن پاک میں آتا ہے انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں بھی شیطان کی طرف سے. انسان کے اندر وہ پریشانی ڈالتا ہے تو انسان خسر بسر شروع کر دیتا ہے. اس کے کانوں میں بات، اس کے کانوں میں بات، اس سے غیبت، اس سے چگلی، اس کے پیچھے بات، اس کے. تو آپ کو اس کی انٹینسٹی محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو جب آپ بلا وجہ اداس ہونے لگے تو فوراً کیچ کریں دشمن کو. اچھا تمہیں اور کچھ نہیں ملا، اب مجھے تم پریشان کرنے چلے ہو. میں نے نہ پریشان ہونا، نہ غمگین ہونا، نہ دکھی ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. میں اپنے رب کی پناہ میں آ رہی ہوں. اور یہی پڑھنا شروع کر دیا، قل اعوذ برب الناس. اچھا خوف کس کا آتا ہے ہمیں؟ اداس کس سے ہوتے ہیں؟ تو مدد کے لیے کون چاہیے؟ رب چاہیے. قل اعوذ برب الناس، رب الناس. اگر لوگ تکلیف دے رہے ہیں تو رب الناس کی مدد چاہیے. میں اس کی پناہ میں جا رہی ہوں، وہاں شیلٹر ہے میرا. اور اگر لوگ بہت زیادہ یاد آ کے ستا رہے ہیں، 2 طرح ستاتے ہیں نا، یا تو وہ تنگ کرتے ہیں تو ستاتے ہیں، یا یاد آتے ہیں تو ستاتے ہیں. یہ بھی ستانے کی ایک قسم ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ We can't help ourselves. ہم کو کسی طاقتور کی مدد چاہیے، اور وہ اللہ ہی ہے جو مدد دے گا. اب مثلا اگر ہم گھر والوں کو یاد کر کر کے روتے رہیں، دکھی رہیں، اداس رہیں، پریشان رہیں، کام چھوڑ بیٹھیں، ادھر روئیں ادھر روئیں، اس سے ذکر کریں، پھر فون کرنے شروع کر دیں، پھر کبھی کچھ حاصل ہے کچھ؟
اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا نکلتا ہے بتائیے مجھے؟ کسی کو بھی یاد کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس غریب کو تو خبر بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. بالکل. اب ہماری اس یاد کا نہ اس کو کوئی فائدہ نہ ہمیں کوئی فائدہ. فائدہ کس کو ہوا یہ بتائیے؟ شیطان کو فائدہ ہوا. اس نے ہٹانا تھا، ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا تھا، وہ کر گیا، وہ کر کے چلا گیا اور ہم اس کے پھندے میں آ گئے. اور کیا ہوتا ہے؟ اصل تو اس کا کام یہی کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم وہ نہ پورا کریں، اس میں ہم ناکام ہو جائیں. اگر کام کرنے آئے تو کام نہ کریں، اور اگر ہم پڑھنے آئے تو پڑھے نہیں، اور جیسے آئے ویسے ہی کورے کے کورے چلے جائیں. بعض اوقات ہم ناشکری بھی کر بیٹھتے ہیں کہ مجھے کہاں لا بٹھایا، میرا تو دل ہی نہیں لگتا یہاں. حالانکہ کل بھی ہم نے نعمتیں گنی تھی کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں یہاں دے رکھی ہیں کہ اگر ہماری اللہ دل کے آنکھیں کھول دے نا، کبھی کہتے ہیں نا دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، وہ کھل جائے تو ہمیں ہر طرف نعمتیں بچھی ہوئی نظر آئیں، ہم شکر گزار ہو جائیں تو ایسی پریشانی بالکل ختم ہو جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ دونوں صورتیں پڑھیں نا صبح شام 3 دفعہ، تو ذرا سا سوچ کے پڑھا کریں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ابھی جو غاسق ہے ہمارے بس میں ہے؟ غاسق ہے کیا؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں. اندھیرا بس میں ہے ہمارے؟ کیا ہم اندھیرا نہ آنے دیں؟ نہیں نا، ہمارے بس میں نہیں. اب اندھیرا آتا ہے دل بھی گھبراتا ہے، اندھیرا آتا ہے ڈر بھی لگتا ہے، اندھیرا آتا ہے اداسی بھی آتی ہے، اندھیرا آتا ہے اور بھی سانپ چور بچھو کئی خرابیاں. اداسی کا اٹیک زیادہ کب پڑتا ہے؟ اندھیرے میں ہی پڑتا ہے، اکیلے میں. تو دن بھر تو ہم ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں، اس وقت ہمیں خوف بھی آتا ہے، ہمیں غم بھی آنے لگتا ہے، ہم پریشان بھی ہونے لگتے ہیں، یادیں بھی بہت ستانے لگتی ہیں. تو اس وقت کہا کریں من شر غاسق اذا وقب. اچھا، ومن شر النفاثات فی العقد، یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں نفاثات؟ کون ہوتے نفاثات؟ جادوگرنیاں یا جادوگر یا جو بھی جادو کے کام کرتے ہیں، ہے ہمارے بس میں کہ ہم ان کو پکڑ لیں جا کے کہ تم نہیں کرنا میرے خلاف کچھ؟ تو اس کے لیے پھر ہم کس کی مدد لیتے ہیں؟ اللہ کی. اچھا، حاسد، کیا ہم حاسدوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کون کون کر رہا ہے، کون کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں خبر. اچھا، کبھی پتہ چل بھی جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے خلاف ذرا سی بات کر جاتا ہے نا، پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ حاسد تو کہہ کے چلا گیا، ہمارا کیا حال ہوا؟ ہم اسی میں اس نے کہا کیوں، اس کا تانا بانا بنتے رہتے، ادھیڑتے رہتے، بنتے رہتے، ادھیڑتے رہتے، پھر کسی اور سے ڈسکس کرتے، پھر اس سے کرتے، پھر اس سے. حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. وہ اندر ہی گھیرا کر لیتے ہیں، اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا کہ وہ ہمیں پپٹ بنا لے، جدھر وہ ہمیں رلا دیں کبھی اور کبھی ہنسا دیں اور کبھی ہم نہیں، ہم اپنی عقل سے سوچ کے کریں جو بھی کریں. تو بس یہ ہے کہ بہت سے شر خرابیاں ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان کو پوچھ ہی نہیں سکتے، ہم ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے جو قوتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں. تو پھر ہم سوچ سوچ کے نحال کیوں ہوں؟ ہم کیوں نہ اپنا کام کریں جو کرنا ہے ہم کو، ساری توجہ اس پہ لگائیں. اور یاد رکھیں جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے نا اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اور شیطان اتنی تیزی سے پھر اس پہ حملہ کرتا ہے. تو پھر ایسے میں ہمیں ایسے ہیلپر کی ضرورت ہے، مددگار کی، کہ جو ان سے نپٹے. میں تو نہیں نپٹ سکتی، اللہ ہی نپٹے گا ان سے. تو پھر یہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے اور اپنا کام کرتے جانا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور تو نہیں کسی نے کچھ بتانا تھا؟ ہاں آپ بتائیے. جب کبھی ایسی کیفیت ہو نا، کمپینین شپ چینج کریں، جگہ چینج کریں، کام چینج کریں، اور اپنی روٹین چینج کریں، اپنی ڈائٹ چینج کریں. یعنی کئی چینجز آپ لا سکتے ہیں، مختلف چیزوں میں چینجز لائیں تو آپ کی کیفیت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ
ولا